نہ پہچان سکا حضور کے مقام اور عظمت کیا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے وہ ان کے قدم کی مثال نہ لا سکے تو انسان کیا ہے جو رخ انور کی تعریف کر سکے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ حضور کے رخ انور کی تعریف کر سکے، حضور کے چہرے کی تعریف کر سکے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، اللہ کے رسول نے فرمایا او دیہاتی بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے؟ تو یہ سن کر کے اس دیہاتی نے کہا کہ میرے علاوہ آپ کی اس بات پر کون گواہی دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ وہاں پر ببول کا درخت تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ آپ کھائی کے کنارے کی طرف تھے، آپ نے ببول کے درخت کو حکم دیا، ببول کے درخت کو کہا کہ قریب آؤ، آپ نے ببول کے درخت کو بلایا، ببول کا درخت زمین کو پھاڑتا ہوا اپنی جڑوں کو چیرتا ہوا آپ کے قریب آیا۔ حضور نے فرمایا او ببول کے درخت بتاؤ جو میں نے کہا کیا وہ سچ ہے، جو میں نے کہا کیا وہ حق ہے؟ تو ببول کے درخت نے 3 بار اس بات کی گواہی دی کہ جو محمد عربی نے فرمایا وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ وہ اگر چاہے تو درخت کو بھی چلا دے، اللہ کے رسول چاہے تو درخت کو چلا دے، انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے، پانی کے برتن میں انگلیوں کو داخل کر دے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا کوئی مثال نہ لا سکے، حضور علیہ السلام کی تعریف کوئی نہ کر سکے۔ بڑے بڑے آئے، مجدد، محقق، مفسر، مدبر، ہر کسی نے ہاتھ جوڑ لیا کہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے جس کے مقام کو رب نے بلند کیا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا، بندے کی اوقات نہیں کہ اس کے ذکر کو بیان کر سکے، بندے کی حیثیت نہیں کہ اس کی عظمت کو بیان کر سکے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے۔ کچھ لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ رب نے جس کا مقام بلند کیا وہ اللہ کے رسول ہے، جس کو یہ اختیار دیا ہو کہ درختوں کو چلا دے، پتھر کو کلمہ پڑھا دے، سورج کو اپنے اشارے پہ نچائے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے مثل کوئی انسان کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نور ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اللہ کے رسول نور ہے، ان کی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اللہ کے رسول کی نور سے ہوئی۔ اور یہ خاکی، یہ مٹی کا بنا ہوا انسان یہ کہتا ہے کہ حضور ہمارے مثل ہے، حضور ہماری طرح ہے۔ خاک نور سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو کہ یہ انسان اگر کسی اندھیرے کمرے میں چلا جائے تو اس میں اور اندھیرا پھیل جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب کی ماں فرماتی ہے کہ میں کپڑا سی رہی تھی، ہاتھ سے سوئی گری اور سوئی گم ہو گئی، اس کو تلاش کی، وہ ملی نہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور کے چہرے سے اس قدر نور پھیلا، اس قدر نور پھیلا، جو سوئی گم ہوئی تھی وہ مجھے مل گئی، جو سوئی گم ہوئی تھی وہ مجھے مل گئی۔ یعنی حضور اندھیرے کمرے میں چلا جائے تو ان کے چہرے سے اس قدر نور پھیلتا ہے کہ وہ کمرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے، وہ کمرے میں اجالا پھیل جاتا ہے، اور وہ انسان کہتا ہے کہ حضور ہماری مثل ہے۔